بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرے لیکچر کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ قرآن کریم کے معانی بیان کرنا، ترجمہ اور تشریح، جس کا کورس ہے فہم قرآن۔ اس میں ایک اہم پہلو یہ ہے کہ آیا قرآن کریم کا ترجمہ کرنا جائز بھی ہے یا نہیں۔ تو اس کے بارے میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ قرآن کریم کا ترجمہ جائز ہے، اس لیے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو سمجھایا جائے، اور سمجھنا ہر ایک نے اپنی زبان میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، ہم نے جو بھی رسول بھیجا اس قوم کی زبان سے بھیجا، لہذا اس کا ترجمہ اور تشریح کر کے امت تک پہنچانا جائز ہے اور مناسب ہے، درست ہے۔ ترجمہ جو ہے ایک لغوی ہوتا ہے اور ایک بامحاورہ ہوتا ہے۔ لغوی ہو یا بامحاورہ ہو، دونوں بہرحال ترجمہ ہوتے ہیں یا ترجمانی ہوتے ہیں۔ قرآن کریم اور چیز ہے اور اس کا ترجمہ اور چیز ہے۔ ہم ترجمے کو پورا قرآن نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جبکہ ترجمہ جو ہوتا ہے وہ بندے کی کاوش ہے، جو اس نے قرآن کے حوالے سے جو مفہوم اسے سمجھ آیا اس نے وہ بیان کیا۔ برصغیر پاک و ہند میں سب سے پہلے مولانا نذیر احمد نے ترجمہ قرآن لکھا، وہ زیادہ معروف نہ ہوا۔ پھر سید شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے قرآن کریم کا فارسی ترجمہ لکھا۔ پھر ان کے دو بیٹوں شاہ عبد القادر اور شاہ رفیع الدین نے اردو ترجمے لکھے، ایک نے لفظی اور ایک نے بامحاورہ۔ تو مولوی نذیر صاحب کا تو معروف نہ ہوا تو شاہ ولی اللہ کا معروف ہو گیا۔ لیکن عجب بات ہے کہ جب قرآن کریم کا انہوں نے ترجمہ لکھا، اس وقت زیادہ دفتری زبان خاص طور پہ ہمارے ہندوستان میں فارسی تھی، اس لیے انہوں نے فارسی میں ترجمہ لکھا، تو ان پر کفر کا فتویٰ لگا دیا گیا۔ اس وقت کے بعض مولویوں نے کہا، دیکھیں یہ اللہ کا راز تھا، اللہ کے اور اس کے علماء بندوں کے درمیان، جو اس نے عام لوگوں پر کھول دیا ہے۔ حالانکہ قرآن تو آیا ہی اس لیے ہے کہ عام لوگوں کو اس کا مطلب بتایا جائے، اس کا مفہوم سمجھایا جائے، اس کے احکام سے آگاہ کیا جائے۔ قرآن تو آیا ہی اس لیے ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ قرآن اور چیز ہے، قرآن کا ترجمہ اور چیز ہے۔ اب قرآن پاک جہاں نماز میں پڑھا جاتا ہے، وہاں اگر اس کی جگہ کوئی ترجمے والی چیز پڑھ لے تو درست نہیں ہے۔ قرآن پاک کے ترجمہ کے بعد تفسیر کی بات کر لیں تو ایک تفسیر ہے، ایک تأویل ہے، اگرچہ دونوں کا مفہوم مطلب بتانا ہی ہے، لیکن اکثر اہل علم نے جو اصول اور ضوابط کے مطابق قرآن پاک کی وضاحت ہے اس کو تفسیر سے تعبیر کیا ہے، اور جو اپنی عقل سے ہو یا اپنے مقاصد کے لیے ہو اس کو تأویل سے تعبیر کیا ہے۔ اگرچہ لفظ کا اطلاق دونوں کا ایک دوسرے پہ ہو جاتا ہے، لیکن میں اصطلاحی بات کر رہا ہوں، لفظی نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین قرآن پاک کی تفسیر کرتے تھے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے تھے قرآن پاک کی تفسیر کے لیے سب سے پہلے قرآن کی تفسیر قرآن میں دیکھی جائے گی، اگر وہاں نہ ہو تو حدیث شریف میں، وہاں نہ ہو تو اقوال صحابہ سے۔ پھر مزید آگے درجات ہیں کہ سابقہ کتب سے تائید لی جائے، تاریخ سے تائید لی جائے، عربیت سے تائید لی جائے۔ یہ مختلف تائید کی بنیادیں ہیں قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے۔ پھر مفسرین کرام میں سب سے بڑا درجہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جیسا کہ پہلے لیکچر میں بتایا۔ پھر اور ان کے جو شاگرد ہیں
طبقات المفسرین اور التفسیر والمفسرون، اس پہ 2 جلدوں کی کتاب ڈاکٹر محمد حسین ذہبی نے لکھی ہے، بڑی شاندار ہے۔ تو بہرحال مفسرین کے حوالے سے ان کے تفسیری طریقے کو سامنے رکھ کے 2 گروہ بنیادی طور پہ بنا دیے گئے۔ ایک کو تفسیر بالمأثور کا نمائندہ کہا گیا اور دوسرے کو تفسیر بالرائے کا۔ تفسیر بالمأثور والے وہ ہیں کہ جو منقول چیزوں سے، منقول کیا ہے؟ قرآن، حدیث، اقوال صحابہ یا اسرائیلی روایات بھی کسی حد تک منقول میں ہے، لیکن ان سے اجتناب ضروری ہے۔ تفسیر بالرائے وہ ہے جو محض اپنی رائے اور عقل پر ہو۔ تو رائے اور عقل والی تفاسیر میں عموماً صوفیاء کی بعض تفسیریں بھی آ جاتی ہیں۔ اسی طرح تفسیر بالمأثور کی اگر ہم کتابیں دیکھتے ہیں تو تفسیر ابن عباس جو حضرت ابن عباس کی جانب منسوب ہے، نام ہے تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس، جو بعد میں لکھی گئی لیکن ان کے اقوال کی جانب منسوب ہے۔ تفسیر تبری جس کا پورا نام ہے الجامع البیان فی تفسیر آی القرآن۔ امام تبری کا طریقہ یہ ہے کہ ایک آیت مبارکہ لکھ کے اس میں تفسیر کرتے ہوئے اپنی سند کے ساتھ روایات مرفوع یا موقوف، یعنی نبی کریم سے یا صحابہ سے یا تابعین سے نقل کرتے ہیں۔ تو اپنی سندوں کے ساتھ تفسیر نقل کرنا یہ امتیاز ہے تفسیر تبری کا، جس کے مؤلف ہیں ابن جریر تبری۔ تو یہ تفسیر بالمأثور ہے۔ تفسیر بالمأثور میں حافظ ابن کثیر کی تفسیر بھی آ جاتی ہے اور کافی حد تک جو ہے وہ قرطبی بھی ہے، لیکن قرطبی کا ایک الگ میدان ہے جس کو احکام کہا جاتا ہے۔ اب ہم تفسیر بالرائے میں اگر دیکھیں تو تفسیر امام رازی کی، جسے تفسیر کبیر کہا جاتا ہے اور مفاتیح الغیب بھی کہا جاتا ہے، مروی ہے کہ ان سے کسی نے کہا امام صاحب تفسیر چاہیے قرآن کریم کی لمبی۔ انہوں نے بہت لمبی تفسیر لکھ دی۔ تو کئی سالوں بعد شاگردوں نے ذکر کیا تو کہا اندر پڑی ہے۔ شاگرد لینے کے لیے گیا تو کہا ایک نہیں کئی ساتھی جاؤ، میں نے بہت بڑی لکھی ہے۔ تو گئے تو وہ تو بہت صفحات تھے۔ انہیں کہا کہ اب آپ اس کا خلاصہ کریں۔ تو خلاصہ جو ہے اس کا 32 حصوں میں نے دیکھا ہے، 16 جلدیں ہیں، 32 حصے ہیں۔ اس کو تفسیر کبیر کہتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں ایک عجیب بات مشہور ہے کہ کلو شیء فیہ الا تفسیر، اس میں ہر چیز ہے، تفسیر نہیں ہے۔ یعنی جس طرح تفسیر ہونی چاہیے وہ چیز نہیں ہے۔ اسی طرح ابو حیان کی تفسیر البحر المحیط ہے، وہ نحوی صرفی مسئلے حل کرتی ہے۔ امام زمخشری کی تفسیر ہے، ان کو بعض نے معتزلہ سے بھی منسوب کیا ہے۔ اسی طرح احکام القرآن کی تفسیریں ابو بکر الجساس کی اور ابن العربی کی، اور سب سے شاندار امام قرطبی کی الجامع لاحکام القرآن، بڑی شاندار تفسیر ہے۔ اسی طرح اگر ہم ذرا قریب آ جائیں اپنے زمانے کے تو امام شوکانی رحمہ اللہ کی تفسیر فتح القدیر، اس کو علوم نقلیہ اور عقلیہ کا جامع کہنا چاہیے، وہ بڑی شاندار تفسیر ہے۔ تفسیر فتح القدیر اس کے 3 حصوں کا 2 سپارے اور ایک حصہ مختلف صورتوں پر مشتمل ہے، میں نے ترجمہ کیا۔ سپارے ہیں 29واں اور 30واں الگ الگ۔ تو یہ تینوں حصے الگ الگ جلدوں میں مکتبہ اسلامیہ نے کتاب کی شکل میں شائع کیے ہیں۔ اسی طرح موجودہ دور کی تفسیر میں سید محمد رشید رضا مصری کی تفسیر المنار بھی ہے، سید قطب شہید کی تفسیر فی ظلال القرآن بھی ہے۔ یہ میں عربی کی تفسیروں کی بات کر رہا ہوں۔ اسی طرح اور بھی تفسیر کی کتابیں ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم کے جو علوم ہیں، علوم قرآن بھی بہت سارے ہیں۔ مثلاً اعجاز القرآن، قرآن معجزہ ہے، معجزے کی تعریف، معجزے کو ثابت کرنا، اور قرآن کس طرح معجزہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، فرمایا پہلے انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے جن پر بہت سے لوگ ایمان لاتے تھے،
اور مجھے جو معجزہ عطا کیا گیا وہ قرآن پاک ہے۔ اس کی طرح کسی معجزے پر لوگ ایمان نہیں لائے جتنی تعداد میں اس پر ایمان لائے ہیں۔ تو قرآن کریم کا معجزے کا پہلو، معجزہ کا مصدر اعجاز ہے، اور اعجاز کا معنی کسی کو عاجز کرنا، یعنی لوگ اس کے مقابلے سے عاجز آ گئے، تو اس میں اعجاز کے کئی انداز ہیں۔ امثال القرآن ایک قرآن کا علم ہے، اس میں مثالیں بیان کی۔ مثال ہوتا ہے کسی بات کو سمجھانا تشبیہ دے کے، اس میں مشبہ ہوتا ہے، مشبہ بھی ہوتا ہے، وجہ شبہ ہوتا ہے، اور حرف شبہ۔ تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسی چیز جس کو آپ نے دیکھا بھالا ہے، سمجھا ہے، اس کی روشنی میں ایک ایسی چیز سمجھائی جائے کہ جو آپ نے نہ پہلے سنی نہ دیکھی۔ تو مثالوں کے ساتھ بات سمجھانا قرآن کریم کا بھی طریقہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ ہے۔ اس علم کو امثال القرآن کہا جاتا ہے۔ ایک علم قرآن میں اقسام القرآن، یعنی قرآن کی قسمیں قرآن نے جا بجا بیان فرمائی ہیں۔ قسم کا مقصد ہوتا ہے کسی بات کی تأکید ذکر کرنا۔ اس میں قسم کھانے والے کی بھی اہمیت ہے، جس چیز کی قسم کھائی گئی ہے اس کی بھی اہمیت ہے، اور جس موضوع پہ کھائی گئی ہے اس کی بھی اہمیت ہے۔ لہذا اقسام القرآن ایک بڑا اہم علم ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ کی جانب منسوب ہے اقسام القرآن کی ایک بڑی شاندار کتاب۔ اسی طرح قرآن کریم کے مخاصمے کا علم، مناظرہ اور مجادلہ، جیسا کہ پچھلے لیکچر میں آپ نے سنا شاہ ولی اللہ نے قرآن کے جو علوم بتائے ان میں ایک علم مخاصمہ ہے۔ قرآن کا بحث اور مناظرے کا انداز، سب سے بنیادی بات قرآن نے یہ سمجھا دی کہ جس سے بھی مناظرہ مباحثہ کرنا ہو اچھے طریقے سے کریں، جھگڑا نہ کریں، دلائل پیش کریں، اور دلائل کے پیش کرنے میں اگر مخالف آپ کا کند ذہن ہے تو پھر آپ دلیل بدل کے پیش کریں۔ ایک علم ہے قصص القرآن، قرآن کے قصے، اس میں آنے والی اقوام، ملتوں اور انبیاء کے واقعات کیوں آئے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے، اور ان کو بار بار لانے کی حکمت کیا ہے، یہ بھی اس کے علوم ہیں۔ احکام القرآن میں قرآن کریم کا جو حکم ہیں قرآن کریم کے، ان کو موضوع بنایا جاتا ہے، اور احکام پر بہت سی کتابیں ہیں۔ اب علم اصول فقہ والوں نے اصول تفسیر والوں کے ساتھ مل کے اس سے اپنے موضوعات اخذ کیے ہیں۔ مثلا قرآن پاک میں مطلق اور مقید کا تذکرہ، قرآن کے منطوق اور مفہوم کا تذکرہ، قرآن کے عام اور خاص کا تذکرہ، قرآن کے محکم اور متشابہ کا تذکرہ، تو یہ چیزیں بھی قابل غور ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم میں نسخ کا مسئلہ ایک اہمیت رکھتا ہے۔ نسخ کا معنی بدلنا، مٹانا، ہٹانا ہے۔ تو دیگر مذاہب والے تو بعض نسخ پہ اعتراض کرتے تھے، نبی کریم پہ اعتراض کیا، کہنے لگے کہ آپ کے قرآن میں نسخ کیوں ہو جاتا ہے؟ کیا رب بولنے والا ہے؟ پہلے اللہ کو پتہ نہیں تھا یہ حکم لانا ہے اور یہ نہیں لانا؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا جو بھی ہم حکم منسوخ کرتے ہیں تو ہم اس سے بہتر یا اس جیسا لاتے ہیں۔ اب اللہ کے علم و ارادے میں پہلے ہی ہوتا ہے کہ اس کو بدلا جائے گا انسانوں کی اصلاح کے لیے، فائدے کے لیے، یا یہ ہوتا ہے کہ جب پہلے لوگ مسلمان ہوئے، تھوڑے تھے، اس وقت معاملات اور تھے، بعد میں معاملات اور ہوئے، تو اللہ کے علم میں سب کچھ پہلے ہی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے درجہ بدرجہ نازل کیا اور اپنی حکمت اور کمال دانائی اور فضل و کرم سے اس میں تبدیلیاں فرمائیں، ترمیم فرمائی، نرمی فرمائی، یا درجات بڑھائے اور احکام آسان کر دیے۔ اسی طرح قرآن کریم کے تعارف کی بات ہے تو قرآن کریم کا تعارف اس کے نام اور صفات دونوں سے ہوتا ہے، اسماء و صفات۔ صفات قرآن کریم کی کئی ہیں جن میں شفا بھی ہے اور دیگر صفتیں ہیں، اور نام بھی اس کے کئی ہیں۔ خود قرآن کے اندر قرآن کے بہت سے نام آئے ہیں، تو اہل علم کہتے ہیں کہ جس کی شان زیادہ ہوتی ہے اس کے نام بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ اب حدیث میں اللہ تعالیٰ کے 100 نام ہیں یا ایک کم 100 ہیں،
اور صفتیں اگر ملائیں تو پھر بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی نام ہیں بہت سارے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پہ الگ کتابیں جو ہیں وہ لکھی گئی ہیں۔ خود اردو میں اسماء الحسنی جو ہے وہ مولانا قاضی سلمان منصور پوری کی ہے۔ اسی طرح عربی میں تو بڑے بڑے جو ہیں وہ مجموعے انسائکلوپیڈیاز اللہ کے ناموں کے بن گئے کئی جلدوں میں۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں پہ جو ہے وہ کتابیں لکھی گئی ہیں۔ الریاض الانیقہ امام سیوطی کی ہے، فی اسماء النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر الخلیقہ، اور وہ دارالاحسان والے صوفی برکت علی لدھیانوی نے اسماء النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے موٹی موٹی 5 جلدیں لکھی اردو میں، بڑی شاندار، اور انہیں میرے خیال آرٹ پیپر میں بڑی محبت کے ساتھ شائع کیا۔ اسی طرح قرآن کریم کے بھی متعدد نام ہیں اور اس کے ناموں پہ بھی الگ سے کتابیں لکھی گئی ہیں۔ قرآن کریم اور حدیث نبوی تو ظاہر ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور حدیث نبوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے۔ اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے بغیر نہیں بولتے، لیکن حدیث نبوی اللہ کے حکم سے آپ کا بولا ہوا کلام ہوتا ہے۔ قرآن کریم اور حدیث قدسی میں فرق یہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ اور معانی دونوں اللہ کی طرف سے ہیں، اور حدیث قدسی میں جو ہیں وہ معانی اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں اور الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں۔ اسی طرح نماز میں جہاں قرآن کریم پڑھا جا سکتا ہے وہاں حدیث قدسی نہیں پڑھی جا سکتی، جہاں نماز میں قرآن کی تلاوت کا حکم آیا ہے، اور جو قرآن کی تلاوت کا اجر و ثواب ہے وہ والا اجر و ثواب حدیث قدسی کا نہیں ہے۔ اب ایک بات یہ بھی ہے کہ قرآن آیا، اس کے الفاظ اور حروف اور معانی سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، یا اللہ نے جو ہے ایک مفہوم دیا ہے اس کو اخذ کر کے حضرت جبریل نے الفاظ اپنے پاس سے بنا کے آگے پہنچا دیے؟ بعض کا یہ خیال ہے، لیکن ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ الفاظ بھی اللہ کے، معانی بھی اللہ کے، حروف بھی اللہ کے۔ جبریل نے یا ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے اس میں کچھ بھی شامل نہیں کیا، ان کا کچھ نہیں ہے، انہوں نے پہنچایا ہے اور پوری امانت داری کے ساتھ پہنچایا ہے۔ اب ایک بات یہ ہے کہ آیا وحی کا امکان ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ امکان ہے۔ اللہ تعالیٰ وحی فرماتے ہیں، وحی کا معنی ہوتا ہے بات پہنچانا، اور بات جو پہنچائی جاتی ہے وہ تو عام بندوں تک بھی پہنچائی جاتی ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے اوحیٰ ربک الی النحل، تیرے رب نے شہد کی مکھی کے ذہن میں بات پہنچائی کہ اس طرح شہد بناؤ۔ اوحیٰ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے حضرت موسیٰ کی ماں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ آپ اپنے بیٹے کو لکڑی کے ایک صندوق میں بند کریں اور دریا میں ڈال دیں۔ تو مطلب اللہ کی طرف سے کسی کے ذہن میں بات ڈالی جا سکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کی طرف بات بھیجتے ہیں، اور قرآن کریم نے خود بتایا کہ اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کے ذریعے بھیجتے ہیں یا من وراء الحجاب بھیجتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو حالت بیداری اور نیند دونوں میں بات بھیج دیتے ہیں۔ اور انبیاء کی شان یہ ہے کہ ان کا سونا بھی جاگنے کی طرح ہوتا ہے، ان کا سونا ہماری طرح سونا نہیں ہوتا۔ اب ایک بات یہ ہے کہ قرآن کریم کی صورتیں جو ہیں وہ 2 طرح کی ہیں، بنیادی تقسیم 2 ہے، مکی اور مدنی۔ مکی اور مدنی کا فرق کیا ہے؟ مکی اور مدنی میں ایک فرق تو اس طرح کیا گیا ہے کہ جو مکہ میں نازل ہوئی وہ مکی ہیں، چاہے ہجرت سے پہلے ہوں یا بعد ہوں۔ جو مدینہ میں نازل ہوئی وہ مدنی ہیں، چاہے ہجرت سے پہلے ہوں یا بعد ہوں۔ اور ایک انداز یہ ہے کہ مکہ میں جو ہجرت سے پہلے جو نازل ہوئی جہاں بھی ہوئی وہ مکی ہیں، ہجرت کے بعد جو نازل ہوئی جہاں بھی ہوئی وہ مدنی ہیں۔ چاہے آپ ہجرت کے بعد حج کے لیے مکہ شریف آئے ہوئے ہوں، جو کچھ نازل ہوا وہ مدنی کہلائے گا۔ تو مکی اور مدنی کے لحاظ سے بعض لوگوں نے اپنے
نقطہ نظر کو ظاہر کیا ہے، لیکن جو ہے وہ خلاصتاً یہی بات ہے۔ اب اس میں قرآن پاک کا تفہیم کا انداز، قرآن پاک نے بات سمجھانے کے لیے جو ہے وہ اجر بیان کیا، ثواب بیان کیا، فضیلت بیان کی، نعمت بیان کی، یہ کہا کہ اللہ ایسے بندوں کو پسند کرتا ہے، اللہ ایسے بندوں پہ راضی ہوتا ہے، اللہ ایسے بندوں پہ خوش ہوتا ہے۔ یہ حکم دینے کا یا ترغیب دینے کا انداز ہے۔ ممانعت کے انداز میں کہیں کہا کہ حرام کر دیا گیا ہے، تمہارے لیے برا ہے اور تمہارے لیے یہ درست نہیں ہے، شایع نہیں ہے، جائز نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ اس طرح کا انداز بھی اللہ تعالیٰ نے اختیار فرمایا۔ اب ایک بات اسباب نزول کی ہے۔ اسباب نزول یعنی جس وجہ سے آیت مبارکہ یا سورت کوئی نازل ہوئی۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے سبب نزول جس کی وجہ سے کوئی نازل ہوا، اور ایک یہ ہے کہ کوئی حکم آیا، کوئی واقعہ پیش آیا، اس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا آپ کے صحابی نے بیان کرتے ہوئے کہا کہ اس حوالے سے یہ آیت مبارکہ بھی دیکھ لیجئے، اس کا مفہوم بھی سمجھ لیجئے، تو بعض نے اس کو شان نزول سمجھ لیا۔ حالانکہ شان نزول اور چیز ہوتی ہے، ساتھ ایک حوالہ ملا دینا اور چیز ہے۔ بعض لوگ تو اتنا تکلف کرتے ہیں کہ ہر ایک کا شان نزول بنانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ اسباب نزول بہت تھوڑے ہیں۔ پھر اگر کوئی آیت مبارکہ کا کسی کا اگر سبب نزول ہو بھی، تو ایک بڑا معروف قاعدہ ہے کہ العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب۔ اعتبار عام لفظوں کا ہوتا ہے، خاص اسباب کا نہیں ہوتا۔ مطلب سبب نزول اگرچہ ہو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جس کے لیے نازل ہوا ہے بس وہی سبب ہے، اسی کے لیے حکم ہے، نہیں، حکم ساری امت کے لیے ہوگا۔ اعتبار عام الفاظ کا ہوتا ہے اور سب کے لیے ہوتا ہے۔ اب قرآن کریم جو ہے اللہ تعالیٰ نے یکبارگی اپنے پاس سے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، پہلا آسمان جو ہے اس پہ نازل کیا۔ وہاں ایک گھر ہے اللہ کا جس کو بیت العزت کہا جاتا ہے، وہاں سے اللہ تعالیٰ نے نبوت کے 23 سالوں میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا۔ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنے کی حکمت یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کو آہستہ آہستہ سمجھیں اور امت کے لوگ بھی درجہ بدرجہ سمجھیں۔ یک بارگی نازل کرنا اس امت کے لیے اللہ کی حکمت اور ارادے میں نہیں تھا، اگرچہ منکرین کہتے تھے کہ قرآن سارا اکٹھا کیوں نہیں اترا۔ جیسے پہلی امتوں پہ کتابیں اترتی تھیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کے مقاصد اور فوائد ذکر فرمائے کہ کیوں ہم دنیا میں تھوڑا تھوڑا کر کے اتارتے رہے۔ قرآن کریم کا جو جمع کیا جانا ہے، اس حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کو جمع کر دیا تھا اسی ترتیب کے مطابق کہ جو ترتیب ہمارے پاس ہے، لیکن وہ تھا کہاں؟ وہ تھا سینوں میں اور کاغذوں پر اور لکڑیوں پر اور گتے پر اور کھجور کی چھال پر اور پتھروں پر، مختلف جگہوں پہ لکھا ہوا تھا۔ وہی جمع ہے اور جمع اول ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہی ترتیب خدائی ترتیب ہے جو اللہ نے اپنے نبی کو عطا کی ہے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کے مشورے سے حضرت زید بن ثابت سے قرآن پاک جمع کرایا۔ یہ دوسرا جمع ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس وہ نسخہ قرآن پاک کا ایک جمع تیار رہا، پھر وہ حضرت عمر کو مل گیا۔ حضرت عمر کی شہادت کے بعد ان کی بیٹی حضرت حفصہ کے پاس تھا کہ ان سے امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منگوایا اور اس کو دیکھ کے چند نسخے تیار کرنے کا حکم دیا۔ جب وہ نسخے تیار ہو گئے تو ملک کے مختلف حصوں میں، صوبوں میں ایک ایک نسخہ بھیج دیا اور فرمایا کہ یہ ہم نے مرتب نسخہ بھیجا ہے، آپ لوگوں کے پاس جو غیر مرتب نسخے ہیں وہ سارے چھوڑ دیے جائیں اور اس کو اختیار کر لیا جائے، اس کے مطابق نقل کر لیا جائے۔ تو یہ ایک بڑی اچھی کوشش تھی جمع قرآن کی۔ تو بنیادی طور پہ اس کو پہلا جمع نہیں کہنا چاہیے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ حضرت عثمان قرآن کے جامع ہیں،
تو اس کا یہ مطلب نہیں لیا جا سکتا کہ پہلی دفعہ انہوں نے جمع کیا۔ حضرت عثمان کا جمع کرنا تقریباً تیسری دفعہ کا جمع ہے، لہذا حضرت عثمان کے جمع کو اور پہلے جو جمع ہوئے ہیں ان کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ قرآن کریم کی آیات اور فواصل جو ہیں ان کی بھی ایک اہمیت ہے۔ قرآن کریم کی جو قراءات ہیں، اور قراءات کا مطلب اس میں جو حضور نے فرمایا کہ قرآن 7 قراءات پر اتارا گیا ہے، تو اس میں بعض جگہ پہ مذکر، مؤنث، واحد، جمع اور اس طرح کے فرق ہوتے ہیں حروف میں، کہیں حرف کو لمبا کرنا، کہیں چھوٹا کرنا، کہیں یا لگانا، کہیں تا لگانا، یہ 7 قراتوں کے مطلب آسان مفہوموں میں سے یہ بات ہے۔ پھر آخر میں ہم دیکھتے ہیں تعلیم قرآن۔ تعلیم قرآن جیسے کہ میں نے پہلے سبق میں کہا تھا کہ سب سے پہلے تو اللہ نے قرآن سکھایا، اللہ تعالیٰ معلم اول ہیں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معلم ہیں، پھر صحابہ کرام۔ تو تعلیم قرآن ایک ایسا معاملہ ہے جو امت کے علماء کا فریضہ ہے۔ تعلیم کا مطلب دوسروں کو سکھانا، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے بخاری شریف میں تعلیم قرآن پر اجرت لینے کے جواز کو بھی ذکر کیا ہے، یعنی کوئی بندہ اس پر اجرت یا معاوضہ یا محنتانہ لے سکتا ہے۔ جو بندہ قرآن کریم کی تعلیم کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کیے ہوئے ہے، امت تک قرآن کا پیغام پہنچا رہا ہے، تو امت کی ذمہ داری ہے کہ اس کی خدمت اور اس کو ذریعہ معاش، کسب معاش سے بے پرواہ کرے، اور اس کے لیے جو ہے ضروریات زندگی مہیا کی جائیں، اس کی تنخواہ یا تھوڑا بہت وظیفہ اس کا اہتمام کیا جائے، جس سے اس کی گزرانے زندگی درست ہو۔ ورنہ اگر اسے چھوڑ دیا جائے تو دوسروں کی طرح وہ بھی کوئی نہ کوئی ذریعہ معاش اختیار کر لے گا، لیکن اللہ نے جو اسے خوبی دی ہے قرآن کی تعلیم کی اور امت تک پہنچانے کی، یہ والا کام اس سے چھوٹ جائے گا تو یہ امت کے لیے بڑی محرومی ہوگی۔ لہذا امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کا جواز ذکر کیا۔ آخر میں عرض کرتا ہوں تفسیر قرآن کی اپنی سند یا حوالہ۔ میرے استاد ہیں مولانا محمد بن عبداللہ شجاع آبادی، ان کے استاد ہیں مولانا شرف الدین محدث دہلوی، جو میرے استاد محترم تو زندہ ہیں، باقاعدہ حیات ہیں ماشاءاللہ۔ 1444 ہجری میں ہم گزر رہے ہیں، تو ان کے استاد مولانا شرف الدین دہلوی 1381 ہجری میں فوت ہوئے۔ تو ان کے استاد تھے سید نذیر حسین محدث دہلوی، جو 1320 ہجری میں فوت ہوئے۔ اور نہیں، میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، میرے استاد مولانا شرف الدین دہلوی، ان کے استاد قاضی حسین بن محسن الانصاری الیمانی، ان کے استاد امام احمد بن محمد شوکانی، اور ان کے استاد امام محمد بن علی الشوکانی، جنہیں امام شوکانی کہا جاتا ہے، جن کی تفسیر فتح القدیر کا میں نے ذکر کیا۔ پہلی سند میری حدیث کی سند تھی۔ تو اس طرح میں نے اپنا سلسلہ ابھی آپ کے سامنے صرف امام شوکانی رحمہ اللہ تک ذکر کیا ہے تفسیر قرآن کریم کا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم جو آگے سلسلہ شروع کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیاب فرمائے، ہم قرآن کے علوم کو اور احکام کو جس طرح ممکن ہو اچھے طریقے سے سمجھیں، اور اس کا پیغام جو ہے ہر عام و خاص تک پہنچانے کی ہم کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔